السلام علیکم دوستو، سی ایس ایس لرنرز اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب سے چند گھنٹے پہلے نواز شریف صاحب نے دوبارہ جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی طرف سے اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، کیونکہ وہ پاکستان سے باہر گئے اس شہادت پر کہ وہ 2 ہفتے کے اندر اندر علاج کروا کے واپس پاکستان آئیں گے، لیکن اب اس بات کو سال گزر چکا ہے اور ابھی تک نہ تو انہوں نے کسی ہسپتال میں اپنا چیک اپ کروایا ہے وہاں پہ، اور نہ ہی وہ پاکستان واپس آئے ہیں۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی یہی فیصلہ آیا اور ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے یہ کہا ہے کہ آپ تمام تر کوششیں کر کے نواز شریف کو جو ہے وہ وطن واپس لے کے آئیں، تاکہ جو بھی عدالتی کارروائی ہونے والی ہے وہ اس کو فیس کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ جو بھی سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے اتنا زیادہ جو ایگریشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یا پچھلے 4-5 دن کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے کہ نیریٹو سامنے آنا شروع ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس پر تھوڑا سا بات چیت کریں گے۔ ہوا یہ ہے کہ اگست کے مہینے کے آخر میں نواز شریف صاحب کے جتنے بھی کیسز تھے جس میں ان کو ریلیف دیا گیا تھا، ان تمام کیسز کے خلاف جو ہے وہ کورٹس میں اپیلز دائر کی گئیں، اور کورٹس نے وہ تمام کیسز سننے کے لیے فکس کر دیے کہ ٹھیک ہے، ہم ان تمام کیسز کو سننے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں۔ یہ سب کچھ ہوا ہے اینٹی منی لانڈرنگ بل کے پاس ہونے کے بعد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو میں نے بہت تفصیل سے یہ چیز بتائی ہے کہ فیٹف سے ریلیٹڈ جو بلز ہیں، جن میں ایک بہت اہم بل اینٹی منی لانڈرنگ بل ہے، اس کے خلاف اپوزیشن اتنی کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے اس کے خلاف تھے کہ اس اینٹی منی لانڈرنگ بل میں ایسی پروویژنز رکھی گئی ہیں جن کے ذریعے سے جتنا بھی پیسہ ملک میں منی لانڈرنگ کا شکار ہوا ہے اور جس کی طرف سے ہوا ہے، ان سب کے اوپر جو ہے وہ گرفت مضبوط کی جانی تھی۔ اس وجہ سے ایک تو انہوں نے پارلیمنٹ میں کافی شور شرابہ کیا، پھر بل کے پاس ہو جانے کے بعد ان کے اعتراضات آتے رہے ہیں، اور اب آپ نے دیکھا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو، خاص کر ہماری عدلیہ کو اور اس کے بعد ہماری آرمی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، باقاعدہ ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ٹارگٹ کرنا ہے، اور ایسی سچویشن میں ٹارگٹ کرنا جب پاکستان جو ہے وہ داخلی اور خارجی امور کے اعتبار سے بڑے ہی ایک سینسٹیو فیز سے گزر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو میں اکثر مختلف انالیسس ویڈیوز میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو ایسی سچویشن میں اس طرح کا جو نیریٹو ہے وہ سامنے آنا عوام کی کوئی مدد تو خیر نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان کو بھی مزید جو ہے وہ دھکیلنے کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ فیٹف کے حوالے سے پاکستان نے تو بل پاس کیا ہے، لیکن فیٹف اس میں آنے والی میٹنگ میں کیا کرتا ہے یہ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کا نیریٹو دینا کہ پاکستان میں جو قانون سازی ہے وہ GHQ میں ہو رہی ہے، یا پاکستان کی جو قانون سازی ہے اسے کرنے والے کوئی اور ہیں، پارلیمنٹ کو چلانے والے کوئی اور ہیں، یہ سارے کے سارے جو نیریٹو ہیں یہ فیٹف پہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ہے جو پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان کے انٹرسٹ کو ہٹ کرنا جو ہے یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکا ہے، اور جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے ان تمام چیزوں میں، اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کیسز جو پہلے اس ترتیب سے نہیں چلائے جا سکے تھے اب وہ چلائے جا رہے ہیں، اور ان کیسز کے تحت کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کے اپنے فیصلے میں یہ بات کہی ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں کسی جگہ بیٹھ کر اس بات پر ہنس رہے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اس سسٹم کو اور ان لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا ایک اور فیصلہ آیا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی جتنی بھی پراپرٹی پاکستان میں ہے اس کو سیز کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک عام طریقہ کار ہے کہ جو مجرم اشتہاری ہو جاتا ہے اور وہ کورٹ کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ پروسیجر کیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ چند ماضی میں ہونے والی غلطیوں کی طرف وجہ سے ایک پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو بدنام نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ جو موقف دیا ہے یہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں جو کہ عام طور پہ لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن یہاں پاکستان میں ہم نے کافی زیادہ یہ چیز دیکھی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی ایک برادری کو لے لیں مثال کے طور پہ، اور ہم اس میں سے کسی ایک انسان کا کوئی طریقہ کار دیکھ لیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کے سب ایسے ہیں۔
حالانکہ پاکستان میں یہ چیز فوراً کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم چلے جاتے ہیں، اب ہم پنجاب میں رہتے ہیں، ہم پنجاب سے جو ہے وہ سندھ چلے جاتے ہیں، اور سندھ میں ہم کسی ایک انسان کا ایک بیہیویئر دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار سارے سندھی ایسے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح سے اگر سندھی پنجاب میں آ جاتے ہیں اور انہیں کوئی ایسا تجربہ ہوتا ہے جو ناسازگار ہے اور وہ کہیں کہ یہ پنجابی سارے ایسے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی غلط ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے ہاں سیکٹیرینزم ہے، جس کو کہا جاتا ہے فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت میں اگر ہم کسی ایک کا طریقہ کار دیکھ لیں گے کہ جی شیعہ اس طرح کرتے ہیں یا اہل سنت اس طرح کرتے ہیں یا بریلوی دیوبندی، کسی ایک بندے کو دیکھ لیں تو ہم کہیں گے یہ سب کے سب ایسے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان آرمی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو چند ایسے واقعات جو ہوئے ہیں، اور وہ یقیناً ایسے واقعات ہیں جو غلط ہیں، ان کو نہ ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کیا جانا چاہیے، لیکن اگر ہم اس کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ساری آرمی ایسی ہے تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی بندے کی بات انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہے ہیں تو آپ صرف اس انسان کی بات کریں گے، لیکن جب آپ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ایماندار ہیں، اپنی پوری زندگی انہوں نے ایمانداری سے گزاری ہے اور صرف اس ملک کی خدمت میں گزاری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پالیسی میکنگ میں آج بھی ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور تمام تر جو اس وقت پاکستان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کالے بادل منڈلا رہے ہیں، ان کا اگر کوئی پرسان حال ہے یا ان کو دیکھ کر جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، اس پہ ہمارے بہت سارے ایماندار لوگ اور اس ملک کے ساتھ سنسیئر لوگ ہیں جو اس انسٹیٹیوشن میں شامل ہیں۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس وجہ سے ساری آرمی خراب ہے، تو یہ ساری کی ساری بات جو یہ غلط ہو جاتی ہے۔ یہی آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی نیریٹو کو لے کے چلنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔